بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتا ہے. شریف صاحب عوام کے اس مجرم کو IMF کے کٹہرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹہرے میں بھی کھڑا کرو, اسے پوچھے کہ کیوں IMF کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا. یہ ملک, یہ وہی بے حس انسان ہے جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی عمران خان پر کڑی تنقید. بولی یہ صحیح کہتا تھا, یہ قیمتیں کم کرنے نہیں زیادہ کرنے آیا تھا. بنی گالا اور زمان پاک کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہی لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے زیورات دیتے رہے ہیں. شہباز شریف عوام کے اس مجرم کو IMF کے کٹہرے میں کھڑا کریں, اس سے پوچھیں کیوں IMF کے ہاتھ میں یہ ملک گروی رکھ کر چلا گیا. ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہے. جب تک اس نظام کو دفن نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. باب پاکستان منصوبے میں اربوں کا غبن ہوا. نیب نے ایک بار بھی کسی کو نہیں بلایا. بے گناہوں کو چن چن کر پکڑا گیا. ماضی میں انصاف کا قتل عام کیا گیا. کوئی دشمن بھی نیب کے حکومت خانے میں نہ جائے. مل کر ہی ملک کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے. باب پاکستان پروجیکٹ کو پوری محنت سے مکمل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں باب پاکستان کی تعمیر والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبوں کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب. شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سرمایہ کاری کے لیے اسپتال استعمال کیے گئے. عمران خان کا اعتراف رقم 7 سال HPG گروپ کے پاس رہی. پیسے 2015 میں شوکت خانم کو واپس دے دیے. جب خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھجوایا تو سرمایہ کاری کی رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی تھی. امتیاز حیدری کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا گیا. انڈومنٹ فنڈ بورڈ نوٹس میں سرمایہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں, نفع نقصان بھی نہیں جانتا. اسپتال کے معاشی ماہرین آڈٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں. خواجہ آصف کے خلاف حد کے عزت کیس میں عمران خان کا اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان. جس ٹولے نے عمران خان کو مسلط کیا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سابق حکومت پر کڑی تنقید. بولے ہم عوام میں ایسے بیانیے کے ساتھ جائیں گے کہ اس عمرانی ٹولے نے 2016 میں ملک کو آگے لے جانے والی حکومت کے خلاف سازش کی. 3.5 سال میں ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. الیکشن کب کرانے ہیں یہ کام الیکشن کمیشن اور عدلیہ کا ہے. حکومت اپریل میں بھی الیکشن کے لیے تیار ہے اور اکتوبر میں بھی تیار ہے. خواجہ سعد رفیق کا بھی باب پاکستان کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب. کہا تقسیم بند کے بعد بھی یہ بے یار و مددگار مسلمان جہاں پہنچے وہیں پر باب پاکستان بنایا گیا. والٹن میں باب پاکستان کا خواب غلام حیدر وائی مرحوم نے دیکھا تھا. مسلم لیگ نون کے ہر دور میں باب پاکستان کے منصوبے پر کام ہوا. اس منصوبے سے والٹن روڈ کے رہائشیوں کو فائدہ ہوگا. منصوبے پر سرکاری خزانے کا استعمال نہیں کیا جائے گا. پیپلز پارٹی MQM کے مطالبات ماننے کے لیے تیار. گورنر سندھ کی بہادر آباد آمد. دھرنے کا اعلان واپس لینے کی درخواست معاملہ رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. خالد مقبول صدیقی جواب کے لیے وقت مانگ دیا. کراچی کی ترقی کے لیے سب کو ملک مل کر چلنا ہوگا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو. بولے باہمی مشاورت سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. خالد مقبول صدیقی کو کل دھرنا مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے. امید ہے خالد مقبول صدیقی ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات. الیکشن کمیشن کا تیاریاں مکمل ہونے کا دعویٰ. شیڈیول بھی بن گیا. پنجاب میں 9 اور خیبر پختونخوا میں 16 اپریل کو پولنگ کی تاریخ مقرر کرنے کی تجویز. پنجاب کو شیڈیول آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان.
عدالت کا دو ٹوک فیصلہ ہے 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں. عدالتی فیصلے کے باوجود خدشہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سے بھاگ جائیں گے, آئین سے انحراف کریں گے. اس نظام سے قوم کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا ٹویٹ. 62 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی مضبوط حکومت ہوگی. سازش کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والے پی ڈی ایم کی حکومت کو جانا ہوگا. ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے ہی معاشی اور سیاسی استحکام واپس آئے گا. پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا ٹویٹ. شیخ رشید کی تھانہ مری میں ضمانت منظور. عدالت کا 50,000 مچلقے جمع کرانے کا حکم. علاقہ مجسٹریٹ محمد ذیشان نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. دوسری جانب شیخ رشید کے ضمنی الیکشن کے لیے NA62 راولپنڈی سے کاغذات نامزدگی منظور. بغاوت پر اکسانے کیس شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنایا. آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی گئی. شہدائے کولو میجر محمد جواد کیپٹن صغیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ISPR کے مطابق میجر محمد جواد شہید راولپنڈی اور کیپٹن صغیر عباس شہید کی نماز جنازہ کوٹ ادو میں ادا کی گئی. دونوں افسران کو کوہلو بلوچستان میں آپریشن کے دوران دیسی ساختہ بم پھٹنے سے شہید ہوئے. شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. بلوچستان بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل. صوبے میں حکمران بلوچستان عوامی پارٹی, جمعیت علماء اسلام فے, پاکستان پیپلز پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی نے زیادہ تر نشستیں حاصل کی, جبکہ بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے بھی سیٹیں حاصل کی. ضمنی انتخابات. قومی اسمبلی کے حلقہ NA256 میں ضمنی الیکشن کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے امیدوار مصطفیٰ کمال کے کاغذات نامزدگی منظور. NA256 میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عماد الدین کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندوں کے معطلی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی. عدالت سے استدعا کی کہ 3 فروری کو جاری کردہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے. درخواست کے نپٹانے کے تک نوٹیفیکیشن کے خلاف حکم نے امتناع کی صورت میں عبوری ریلیف بھی طلب. لاہور ہائی کورٹ کی جج صاحبان نے اپنے حلف کے ساتھ انصاف کیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے ٹویٹ. لکھا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی ترجمانی ہے. الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کا فوری اعلان کرنا چاہیے. انتخابات میں تاخیر سے ملک کا مزید نقصان ہوگا. اب بھی اگر عدالت کا حکم نہ مانا گیا تو آرٹیکل 6 سمیت توہین عدالت بھی لگے گا. مریم نواز کا ہزارہ صوبے کے قیام کا بیان عوامی نیشنل پارٹی نے مسترد کر دیا. ANP کی صوبائی صدر ایمل ولی خان کی جانب سے بیان جاری. کہا, یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے خیبر پختونخوا کو تقسیم کرنے کی پہلی کوشش نہیں ہے, لیکن ایسی تمام کوششیں ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں. ملک کی موجودہ صورتحال میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایسی باتیں کرنا حکمران اتحاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے دارالحکومت میں درختوں کی کٹائی پر پابندی عائد کر دی. جسٹس کریم نے سٹی ٹریفک پولیس کو حکم دیا کہ ٹریفک جام کا شکار رہنے والی سڑکوں پر ایمرجنسی نمبر آویزاں کیے جائیں تاکہ مسافر رابطہ کے تازہ ترین معلومات حاصل کر سکیں. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں. کیس کی مزید سماعت 17 فروری تک ملتوی.
ننکانہ صاحب کے علاقے واربٹن میں توہین مذہب کے الزام میں شہری ہلاک، مشتعل افراد نے شہری کو پولیس تحویل سے چھڑوا کر تھانے پر دعویٰ بول دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس تحقیقات کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسی کو قانون پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آئی جی سے رپورٹ مانگ لی۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی ننکانہ سرکل اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت پر آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ بھارتی مظالم کے باوجود نہتے کشمیریوں کے حوصلے بلند، حق خود ارادیت کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ ترکیہ اور شام میں قیامت کے زلزلہ، ہر طرف تباہی ہی تباہی، اموات 23,000 سے تجاوز کر گئیں۔ ترکیہ میں زلزلے سے 66,132 افراد زخمی ہوئے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کیا۔ لوگوں کا حکومت سے اب تک کوئی اقدامات نہ اٹھانے پر اظہار تشویش۔ پاکستانی طلبہ کی ترکیہ اور شام کے لیے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے بیان جاری، کہا ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، ہم سب کو ترکیہ اور شام کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ طلباء اور طالبات کا ترکیہ اور شام کے عوام اور بچوں کے ساتھ یکجہتی اور مدد کے عزم کا اظہار۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، قدرت کا معجزہ۔ ترکیہ زلزلے کے ملبے میں 4 روز تک پھنسے نومولود اور ماں کو زندہ نکال لیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر۔ آئی ایم ایف ڈیل کے تحت اقدامات، بجلی کے بلوں پر سبسڈی کا خاتمہ شروع۔ ذرائع کے مطابق فوری طور پر مارچ میں موصول بجلی بلوں میں اضافی چارج 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ سے 18 روپے تک ہوگا۔ منصوبے کے تحت جون تک بجلی کی قیمت فی یونٹ میں 23 روپے 39 پیسے کر دی جائے گی۔ آئی ایم ایف ڈیل 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، منی بجٹ لانا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار